السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ روئے زمین پر جب انسان کا وجود نہ تھا تو تب جنات کا راج ہوا کرتا تھا۔ تب اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اے تمام جنوں، جان لو تم سب کے ساتھ رات تک محدود ہو جاؤ، کیونکہ میں انسان کا پتلا بنانے والا ہوں۔ اس وقت ایک جن اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس کی عبادت دنیا کے چپے چپے پر گواہ بن چکی تھی۔ اس نے رب کائنات سے دعا کی کہ اے رب، مجھے جنات میں سے وہ مرتبہ عطا کر جو نہ میرے بعد کسی کو نہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش عظیم پر اسے بلایا۔ وہاں پر اس کو بلا کر فرشتوں کا سردار مقرر کیا۔ 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ مقربین کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا تو اس سے پہلے جنات کو محدود کرنا تھا، تو اس کام کی ڈیوٹی عزازیل کے ذمے لگائی کہ جاؤ روئے زمین پر موجود جنات کو محدود کر دو، یہ تمہارے پروردگار کا حکم ہے۔ تو اس نے کئی ہزار فرشتوں کی فوج ساتھ لی اور زمین پر جنات کے ساتھ جنگ کرنے لگا۔ تو جب فرشتوں پر جنات حاوی ہونے لگے تو حکم ہوا کہ جاؤ جنت میں سے پانی کے پہاڑ اٹھا کر لاؤ اور ان جنات کے اوپر پھینکو۔ تو جب ایسا کیا گیا تو جنات کمزور پڑنے لگے اور چلا اٹھے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم اپنے رب کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن ہی رہا تھا کہ عزازیل آسمان پر ایک آیت مبارکہ لکھی دیکھتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار، کون تیرا اتنا نافرمان ہوگا جو اتنی بڑی نافرمانی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس مردود کو جلد ہی دیکھ لے گا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تکمیل کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سبھی فرشتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ سبھی نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کا پتلا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے میرا حکم ٹھکرا کر خود کے حصے میں ساری زندگی کے لیے ذلت و رسوائی مول لے لی اور قیامت تک میری لعنتوں کا مستحق ٹھہرا۔ نکل جا اے مردود میری بارگاہ سے۔ اور جانے سے پہلے ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے پروردگار، میں نے تیری اتنی سالوں عبادت کی، کیا مجھے تو اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک زندگی بخش دے تاکہ میں تیری راہ میں چلنے والوں کو بہکا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نیک بندے اور برگزیدہ بندے ہوں گے وہ تیری راہ پر کبھی نہیں جائیں گے، اور وہ گناہ کر کے مجھ سے جتنی بار توبہ کریں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے میں ان کے جسموں کو جہنم کی آگ سے بھر دوں گا۔ ابلیس اس کے بعد روئے زمین پر آ گیا اور جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ 4 قبیلوں نے ابلیس کی بیعت کی۔ ایک قبیلے کا نام کھندالام ہے، دوسرے کا نام غزل دام، تیسرے قبیلے کا نام جغیر ممتعاس ہے، اور چوتھے قبیلے کا نام برہماست ہے۔ اور 2 قبیلے ایسے ہیں جنہوں نے اس کی راہ پر چلنے سے انکار کر دیا۔ ان قبیلوں کے نام بس مبلا بوآ اور زعفر ہے۔ جس طرح ایک انسان کا قبیلہ ہوتا ہے ایسے ہی ایک جن کا بھی قبیلہ ہوتا ہے، ذات پات، رنگ، نسل، سب کچھ ہوتا ہے۔ ان میں بھی 2 طرح کا طبقہ ہوتا ہے، امیر اور غریب، ان پڑھ اور پڑھے لکھے، مسلمان اور غیر مسلم، اور تو کئی نیکوکار اور بدبخت۔ ان میں قد و قامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا۔ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، یہ ہماری طرح ہی رہتے ہیں۔ ایک ضروری بات، جو جانوروں کا گوبر اور ہڈیاں ہوتی ہیں ان پر ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔
جتنا ایک انسان جن سے ڈرتا ہے اس سے کئی حصے زیادہ ایک جن بھی انسان سے ڈرتا ہے۔ ایک جن اس لیے انسان سے ڈرتا ہے کیونکہ انسان جنوں کو اپنی قید میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات سے نوازا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔